شہری ڈائریا، گیسٹرو اور پیٹ کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہسپتال جا پہنچے۔ عید کے تیسرے روز جنا ہسپتال میں 50 کے قریب مریض رپورٹ ہوئے۔ شہری گوشت کھانے میں احتیاط برتیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں، ڈاکٹرز کی ہدایت۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ، جبکہ عید کے تیسرے دن کافی سارے مریض جو کہ رپورٹ ہو رہے ہیں زیادہ کھا کر مشکل میں آنے کی وجہ سے کافی بیماریاں ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ میرے ہمراہ یہاں پر ڈاکٹر زہیم موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں، تفصیل جان لیتے ہیں۔ بتائیے گا کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے، بسار خوری کی وجہ سے جو پیشنٹ کتنے رپورٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ، اور کیا کہیں گے کیا وجوہات ہیں ان کے پیچھے؟ السلام علیکم۔ اچھا، ایسا ہے کہ عید کے دنوں میں لوگوں کا جو میٹ انٹیک ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ روٹین میں لوگ اتنا زیادہ نہیں کھاتے ہیں، تو کیونکہ عید ہوتی ہے ان دنوں میں پھر لوگوں کا جو انٹیک ہے میٹ کا وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو پیشنٹ کی تعداد ہے وہ پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ مطلب آن دا ایوریج اگر ایمرجنسی میں پہلے ہمارے پاس 8 سے 10 پیشنٹس آتے تھے، تو اب یہ 2 دن کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس آلموسٹ 50 کے اکارڈنگ جو ہے نا پیشنٹ تقریباً 50 جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور سارے گیسٹرو ریلیٹڈ ہیں۔ جو میجر کچھ جو سیویئرلی ڈی ہائیڈریٹڈ ہو کے بھی آ رہے ہیں، اور جو مین ریزن ہے وہ وہی ہے کہ میٹ ہے۔ اور اس میں جو اگر دیکھا جائے زیادہ مین ریزن بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈر کک میٹ ہوتا ہے۔ میٹ کو اچھی طرح سے لوگ جو ہے وہ بوائل نہیں کرتے ہیں، اس کو پکاتے نہیں ہیں اچھی طرح سے۔ کچھ لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ اس کو پراپرلی کک کیسے کیا جائے، تو یہ زیادہ کیا احتیاطی تدابیر کیا بتائیں گے جو لوگوں کو، لاہور کے لوگوں کو، لاہوریوں کے لیے کہ کس طرح لے کے چلیں تاکہ وہ ان بیماریوں سے بھی بچ سکیں، اور گرمی میں بھی خاص طور پر زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے اس سے کیسے بچیں؟ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ نمبر 1 تو انہیں چاہیے کہ جو میٹ انٹیک ہے اس کو ایک ہی دن میں نہ ختم کر لیں۔ ظاہر ہے جب آپ نے کر ہی لیا تو اس کو ذرا بچا کے رکھیں، پورا مہینہ 1 مہینہ چلا لیں میٹ کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی کنزمپشن کم کریں، آپ کے پاس ہی رہنا، کہیں چلا نہیں جانا۔ دوسرے نمبر پر اگر اس کو پراپرلی کک کریں گے، اچھی طرح سے پکائیں گے، تو وہ اس چیز کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر زہیب احمد یہاں پر جناح ہاسپٹل کے موجود تھے، ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کریں اور گوشت کا جو انٹیک ہے وہ کم سے کم کیا جائے تاکہ جو گیسٹرو اور اس طرح جیسی جو دوسری بیماریاں ہیں ان سے بچا جا سکے۔ ٹھیک ہے طلحہ اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی گھروں میں لذیذ پکوان بنائے گئے۔ شہریوں نے عزیز و اقارب کی مزے کے پکوانوں سے خاطر تواضع کی۔ بچوں نے بھی خوب موج مستیاں کی۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی گھر گھر مزیدار پکوانوں سے دعوتیں اڑائی گئیں۔ خواتین نے مزے کے پکوان تیار کیے۔ بھنا ہوا گوشت، کباب، قورمہ اور دیگر لوازمات سے ڈائننگ ٹیبلیں سجائی گئیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ دوست احباب، اہل خانہ اور رشتہ داروں کے ساتھ عید منانے کا الگ ہی مزہ ہے۔ بہن کو بلایا ہوا ہے تو میری وائف نے جسٹ لائک کباب بنائے تھے، یہ نمکین گوشت بنایا تھا، اس کے علاوہ پاستا ہے، تو ہم یہی پلان تھا دوپہر میں سب گیٹ ٹوگیدر کریں گے۔ خواتین کا کہنا تھا ان کی عید تو کچن ہی میں گزری، کھانوں کی تعریف ہوئی تو ساری تھکن اتر گئی۔ ہم امی کے گھر آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، جو کھانے بنائے ہوتے ہیں سب مل کے کھاتے ہیں، اور نئی ریسیپی ٹرائی کرتے ہیں جس کا بہت مزہ آتا ہے، اور فیملی کے ساتھ ملنے جلنے کا ایک علیحدہ ہی مزہ ہے۔ بچے بھی موج مستیوں میں مشغول رہے، کھیل کود کے ساتھ ساتھ عیدی بھی وصول کی۔ میں اپنے نانوں کے آ کے کافی زیادہ انجوائے بھی کرتی ہوں، بڑے مزے کے کھانے بنتے ہیں گوشت سے، پلاؤ وغیرہ، اور مجھے سب سے مزے کا پلاؤ لگتا ہے جو کہ نانوں گھر میں ہمیشہ بنتا ہے۔ میں اپنی فرینڈ کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوں، مجھے نانوں گھر میں بہت مزہ آتا ہے۔ مزہ تو بہت آ رہا ہے ان کے ساتھ کھیلنے میں، لیکن جو ادھر بیٹھا ہے وہ تو بار بار بھونگڑے ڈالی جا رہے ہیں۔ عید کی خوشیاں تو اپنوں ہی کے ساتھ ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ عید قرباں پر دعوتیں بھی معمول سے زیادہ ہوتی ہیں۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ہمراہ عادیہ ناز، سٹی 42 لاہور۔ عید کے تیسرے روز بھی عوام کا جمع غفیر پارکس میں موجود۔ عوام اہل خانہ کے ہمراہ بڑی تعداد میں لارنس گارڈن پہنچ گئی۔ کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے تو کوئی جھولوں پر سوار ہے۔ شہری پکنک کے لیے گھر سے کھانے پینے کی اشیاء بھی لے کر آئے۔ مزید جانیں گے اسوا فاطمہ سے۔ جی اسوا، آگاہ کیجیے گا۔ آج تیسرا دن ہے اور عوام بڑی تعداد میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ جو ہے وہ مختلف پارکس کا رخ کر چکی ہے۔ ابھی حالانکہ شام بھی بھرپور جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی عوام جو ہے وہ اس پرمسرت موقع پر اپنی فیملی کے ساتھ انجوائمنٹ کا جو موقع ہے وہ بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ اسی طرح سے میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے جو کہ انجوائمنٹ کے لیے آج لارنس گارڈن میں موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ابھی تو فی الحال پوری طرح سے شام بھی نہیں ہوئی ہے اور عید کا تیسرا روز ہے، کیوں پارک میں جو ہے اتنا زیادہ رش دیکھنے کو مل رہا ہے؟ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں؟
हमें बहुत अच्छा लगता है, हम फैमिली के साथ बाहर आए और हमें काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी कल से हम पापा से कह रहे थे, सबसे कह रहे थे कि चले हम फैमिली को लेके बाहर चले, फैमिली के साथ बाहर घूमना फिरना बहुत हमें अच्छा लगता है, इसलिए हमने बस गोश्त वगैरह तो हमने खा लिया, अब इंजॉयमेंट भी होनी चाहिए। अच्छा, मेरे साथ इन्हीं की पूरी फैमिली जो है वो मौजूद है, बच्चे सारे आए हुए हैं, इनके मर्द हजरात भी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ एक और भी खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं। मुझे बताओ, एंजॉय कर रही हो पूरा, मजा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ, स्पेशली जो बच्चों के साथ मज़ा आता है ना, वो किसी को आपने जाना। एक्साइटमेंट का जो आलम है वो यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे ईद की वजह से जो है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और आज तीसरा दिन भी अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो मुख्तलिफ पार्क्स में इंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है, उस वक्त आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत के गवर्नेंस अखराजात में 980 अरब 80 करोड़ इजाफे का इंकशाफ हुआ है। पंजाब हुकूमत के आइंदा माली साल में 3505 अरब 10 करोड़ के अखराजात होंगे। गुज़श्ता माली साल के अखराजात के मुकाबले में रवां साल 980 अरब 80 करोड़ का इजाफा हुआ है। पंजाब हुकूमत के अखराजात में 980 अरब 80 करोड़ इजाफे का इंकशाफ हुआ है। पंजाब हुकूमत ने बजट वाइट पेपर जारी कर दिया। वाइट पेपर के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के हुकूमती अखराजात के मुकाबले रवां साल 980 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पंजाब के अखराजात 2524 अरब 3 करोड़ थे। गुज़िश्ता माली साल का तरक्याती बजट 641 अरब 52 करोड़ 7 लाख था। रवां माली साल में पंजाब हुकूमत के तरक्याती बजट का हुजम 842 अरब है। पंजाब हुकूमत का तरक्याती बजट गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 200 अरब जायद रखा गया। शहर के मॉडल बाजारों को ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल करने का अहम मंसूबा तैयार। मरहलावार मॉडल बाजारों को सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा। टाउनशिप मॉडल बाजार में सोलर सिस्टम की तनसीब का अमल जारी है। 3 करोड़ की लागत से 200 किलोवाट सोलर सिस्टम नस्ब किया जा रहा है। शहर के मॉडल बाजारों को ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल करने का अहम मंसूबा तैयार कर लिया गया। मरहलावार मॉडल बाजारों को सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा। इब्तिदाई फेज में टाउनशिप मॉडल में बतौर पायलट प्रोजेक्ट सोलर सिस्टम नस्ब किया जा रहा है। टाउनशिप मॉडल बाजार में 3 करोड़ की लागत से 200 किलोवाट सोलर सिस्टम नस्ब होगा। निजी कंपनी 1 माह में सोलर सिस्टम तनसीब के अमल को मुकम्मल करेगी। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग आइंदा माली साल में 80 करोड़ मुख्तस। रिवैम्पिंग पर लागत का तखमीना 3 अरब 95 करोड़ लगाया गया था। रिवैम्पिंग पर अब तक 3 अरब 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके। हुकूमत का रिवैम्पिंग को जून तक मुकम्मल करने का ऐलान। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग जून तक मुकम्मल कर ली जाएगी। पंजाब हुकूमत ने ऐलान कर दिया। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग आइंदा माली साल में 80 करोड़ मुख्तस कर दिए गए। रिवैम्पिंग पर लागत का तखमीना 3 अरब 95 करोड़ रुपए लगाया गया था। रिवैम्पिंग पर अब तक 3 अरब 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। रिवैम्पिंग का मंसूबा रवां माली साल में मुकम्मल न हो सका। रिवैम्पिंग सुस्त रवि से 2-4 होने से मंसूबा इल्तिवा का शिकार हुआ। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त आज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब में 18,17,000 मवेशियों की कुर्बानी की गई। 75,496 टन वेस्ट उठाया गया है। खास दिन होता है हमेशा मुसलमानों के लिए। ईद खुशी का त्यौहार होता है। ईद जो है वो मिलने मिलाने का त्यौहार होता है। ईद वाले दिन बाकायदा छुट्टी होती है। लेकिन चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो एक रिवायत है पंजाब के अंदर, शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्रेंड सेट किया था ख़ास तौर पर सफाई के मामलात के हवाले से पंजाब के अंदर, जिसको एक गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जा रहा था कि शहबाज साहब के दौर के अंदर 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर जो है वो जगह पर जो है वो सफाई हो जाती थी। और अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने उस गोल्ड स्टैंडर्ड को डायमंड स्टैंडर्ड से जो है वो रिप्लेस किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और पंजाब जो है वो चूँकि आबादी के हवाले से भी सबसे बड़ा सूबा है, तो इस सूबे में जो है वो लाखों जानवरों की कुर्बानी होती है। ताजर इत्तेहाद ग्रुप के तहत मिनहाज यूनिवर्सिटी में ईद मिलन पार्टी का इख्तिमाम किया गया। टाउनशिप, उमर चौक, राना रोड और अकबर रोड की ताजर बरादरी ने शिरकत की। इत्तेहाद ग्रुप के ज़ेर एहतमाम मिनहाज यूनिवर्सिटी में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद। तकरीब में आइंदा होने वाले मार्केट इलेक्शन के बारे में हिकमत अमली तैयार की गई। नई ताजरों को आइंदा इलेक्शंस में वोट का हक देने का फैसला किया गया। सदर इत्तेहाद ताजिर ग्रुप मोहम्मद ज़ुहैब ने तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर अम्मार नकवी, शेख अब्दुल सलाम और हाजी मोहम्मद नियाज, मोहम्मद मसूद और दीगर ने भी शिरकत की।
سینئر لیگی رہنما رانا احسن شرافت نے عید کا تیسرا دن حلقے کے عوام کے ساتھ گزارا۔ لیگی رہنما نے عید کا کیک کاٹا اور عید کی خوشیاں اہل علاقہ کے ساتھ منائیں۔ مسلم لیگ ہاؤس کینٹ میں سینئر لیگی رہنما رانا احسن شرافت نے حلقے کے عوام سے عید ملی۔ رانا حشام شرافت، ملک ریاض، شیخ الطاف، رضا گجر، جہانگیر خان، ملک یوسف، جہانزیب مقصود، چودھری اکرم، مجاہد ریاض، آغا شہزاد، عمران سعد موجود تھے۔ ملک عثمان، عباس علی، وقاص وکی، میاں امجد، قدیر مغل سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ عید کی خوشیاں پیاروں کے ساتھ منانے کے بعد پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ مختلف شہروں سے آئے پردیسی عید کے تیسرے روز ہی پہنچنا شروع ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر۔ عید کا تیسرا روز ختم ہونے کو ہے اور جو پردیسی ہیں جو دور دراز شہروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کے لیے گئے تھے، ان کی واپسی کا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے۔ میں لاری اڈے پہ موجود ہوں اور عید کے تیسرے روز بھی جو پردیسی ہیں جو دور دراز علاقے سے آ رہے ہیں واپس، جن کا 10 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا یا 12 گھنٹے کا سفر ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں آج نکلنا پڑا تاکہ ہم صبح جو ہے وہ ایک نارمل روٹین میں اپنے دفاتر میں اپنے کاموں پر جا سکیں۔ اسی لیے ہمیں عید کے تیسرے روز جو ہے وہ گھروں سے نکلنا پڑا، لیکن یہ عید کی چھٹیاں جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ منانے سے پورے سال کی جو تھکاوٹ ہے وہ یقیناً ختم ہو چکی ہے۔ اور سال میں اس طرح کے موقع جو آتے ہیں جس میں پردیسی اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اس پرمسرت موقع کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اسی لیے جو پردیسی ہیں وہ خوشی خوشی واپس آ رہے ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو 2 سے 3 دن hمارے گزرے ہیں اس نے پوری سال کی تھکاوٹ کو ختم کر دیا ہے اور اسی طرح اب اگلے سال کا انتظار کریں گے تاکہ دوبارہ سے اپنے گھر والوں کو کے ساتھ اس پرمسرت موقع۔ ٹھیک ہے توقیر، آپ کا بہت شکریہ۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں، شہریوں کی بڑی تعداد سپر سلش اینڈ آئس کریم پارلر پہنچ گئی۔ مزید جانیں گے حسنین اولکھ سے۔ جی حسنین، آگاہ کیجیے گا۔ عید کا تیسرا روز ہے، بڑی عید کی بڑی خوشیاں ہیں اور بڑی عید کی بڑی خوشیوں میں بچوں نے اور بڑوں نے رخ کیا ہے سمن آباد کا، اور یہاں پر سپر سلش آئس کریم پارلر، اور یہاں پر آئس کریم پارلر پر آئے ہیں، سلش کارنر ہے یہ، یہاں پر آ کر بچے جو ہیں وہ بڑے زبردست اور مزے کے جو فلیورز ہیں آئس کریم کے اور سلش کے ان سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ گفتگو کرتے ہیں فیملی سے۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ عبد المنان، کہاں سے آئے ہو؟ تو کیا پی رہے ہو؟ بلوبیری اور لیچی فلیور۔ مزے کے زندہ باد۔ آپ کا کیا نام ہے؟ یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں پر سلش پی کے؟ اچھا لگ رہا ہے۔ سر بچوں کو آپ لے کے آئے ہیں تو سمن آباد ٹاؤن شپ کافی سفر نہیں طے کیا آپ نے؟ جی سفر ہوتا ہے کہ ان کا ایک بہت اچھا معیار ہے جو ہم پچھلے 10-15 سال سے ادھر لازمی آتے ہیں، اور وہ عید والے دن، عید کے دوسرے تیسرے دن میں بچوں کو ادھر لے کے آتا ہوں یہ کھلانے کے لیے۔ آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور بچے بھی راضی ہو جائیں گے۔ جی بالکل، یہ فیملیز یہاں پر پہنچی ہیں اور ہم بات کرنا چاہیں گے یہاں پر آنر سے۔ السلام علیکم ذوالفقار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ آپ کو عید کی خوشیاں مبارک، بڑا رش لگا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ باقی یہ 2 دن کو عوام نے جناب تقریب میں گزارے ہیں، آج تھوڑا سا موسم خوشگوار ہوا ہے جس کی وجہ سے عوام نے کہا جو ہے انجوائے کر رہے ہیں، اور عید کا آج آخری دن ہے جس کی وجہ سے عوام بہت خوش نظر آ رہی ہے جناب۔ عوام یقینی طور پر بڑی خوش نظر آ رہی ہے، لیکن وہ آئس کریم۔ ٹھیک ہے حسنین اولکھ، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔